والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العلي العظيم. تقلید کے عنوان سے آج کیونکہ پچھلا درس عقائد کا تھا اور یہ احکام کا، پھر اگلا درس ہمارا عقائد کا. پہلا جو باب ہے تقلید وہ تمام رسالہ عملیہ میں لکھا جاتا ہے، اور پہلا جو مسئلہ ہمارے علماء لکھتے ہیں اپنے رسالہ عملیہ میں تو ان مسائل میں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اور فروع دین میں تقلید واجب ہے. اصول دین یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ تمام فقہا پہلا مسئلہ بیان ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. اس لیے نہیں ہم مانتے خدا کو کیونکہ ہمارے والدین نے بتایا ہے، اس لیے نہیں مانتے خدا کو کیونکہ مرجع تقلید نے کہا، اس لیے نہیں خدا کو مانتے کیونکہ ہمارے دوسرے مسلمان خدا کو مانتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی نہیں مانتے کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ایک ہے. ہم قرآن کو حق اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. تقلید کسی بھی لحاظ سے ہو وہ اصول دین میں جائز نہیں ہے. اس سے پہلے کہ قرآن کہے امام کو مانو، نبی کو مانو، عقل کہتی ہے کہ مانو، تو اصول دین میں تقلید نہیں کی جاتی بلکہ عقل سے دلیل قائم کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ اصول دین کہلاتی ہے. اور فروع دین میں تقلید واجب ہے، یہ بھی عقل کہتی ہے. اس سے پہلے کہ قرآن کہے یا معصوم فرمائے، عقل کہتی ہے کہ فروع دین میں انسان تقلید کرے گا. کیسے؟ انسان اپنی عام زندگی کے اندر دیکھتا ہے، جو بھی انسان جس کام کے لیے بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں کام کیا جائے تو انسان اس فیلڈ کے، اس شعبے کے ماہر کی طرف، اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا ہی تقلید کہلاتا ہے. اسی لیے ہم مراجع تقلید کو مرجع تقلید کہتے ہیں. تقلید عربی کا لفظ ہے، لغتاً اس کے معنی ہیں قلادہ، چین، زنجیر، اسے کہا جاتا ہے قلادہ. کسی کے گلے میں یہ چین ڈال دینا تقلید کہلاتا ہے. ہم اپنے اعمال کی چین کسی مرجع تقلید کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو ہمارے اعمال کے، یہ تقلید ہے. اعمال کی زنجیر کسی مرجع کے گلے میں ڈالنا، لیکن کسی ایسے گلے میں ڈالنے کی جو لائق تقلید ہو، جس کو اجازت دی ہو، کچھ شرائط ہوں اس کے اندر. قرآن میں جگہ جگہ تقلید کی مذمت آئی ہے. اس لیے ہمارے بہت سے ایسے شیعہ حضرات ہیں جو قرآن کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں کہ اے حبیب، اگر ان سے پوچھو گے کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو یہ جواب دیں گے کہ نحن وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے ماں باپ کو، آباء و اجداد کو بت پرستی پہ پایا ہے، اس لیے ہم بت پرستی کرتے ہیں. اسی لیے بہت سے ہمارے افراد کوشش کرتے ہیں کہ یہی آیات نکال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ تقلید میں قرآن میں مذمت آئی ہے. تو یہ دوبارہ اصول دین میں تقلید ہے جس کی مذمت ہے، جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ یہ جو قرآن میں مذمت آئی ہے وہ اصول دین میں تقلید کی مذمت آئی ہے، جس کو ہم نے آج اصول دین کہا ہے. خدا نے اسے عقائد کہا. توحید کے اندر ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، توحید نہیں مانتے، بت پرستی کرتے ہیں، اس کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا. خدا نے حرام قرار دیا. کبھی بھی ماں باپ کی وجہ سے بت پرستی مت کرنا، اور نہ ہی ماں باپ کی وجہ سے خدا کو ماننا. اگر ماں باپ کی وجہ سے خدا کو مانو گے تو خدا تک پہنچ تو جاؤ گے، لیکن یہ ضعیف درجہ ہوگا. اگر ماں باپ کی وجہ سے مانا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے چھوڑ بھی سکتے ہو. یہ جس سے ماں باپ سے بھی زیادہ متاثر ہو جائے گا اس کی وجہ سے چھوڑ دو گے. اس لیے یہ جو قرآن میں مذمت آئی ہے وہ ہے اصول دین میں تقلید کی مذمت آئی ہے، فروع دین میں نہیں. دین کو سمجھنے میں اس طرح سے نبی اور امام کا ہر طرح سے قرآن نے کہا ہے کہ ماننا واجب ہے. جو وہ دے دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں روک جاؤ. یہ صرف رسول کے لیے نہیں بلکہ امام کے لیے بھی ہے. استعمال لفظ رسول آئے نہیں، یہاں پہ مراد یہ ہے معصوم، عصمت کا پروردہ. جو دے دے اسے لے لو،
اس میں گنجائش نہیں کہ کہیں کہ یا رسول خدا 5 نمازیں کیوں ہیں، میں تو 4 پڑھوں گا یا 6 پڑھوں گا، 29 یا 30 روزے کیوں رکھوں، میں تو 32 رکھنا چاہ رہا ہوں. یا نماز یہ زوال کا ٹائم انگلینڈ میں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، ہم 3 بجے پڑھ لیا کریں گے. آج کل روزہ کھولنے میں ہم 4 بجے کام پہ ہوتے ہیں تو ہم 6 بجے آتے ہیں، 6 بجے کھول لیں گے، نیت بھی یہی کریں گے. آپ حضرات ہیں نا میرے ساتھ؟ ان تمام چیزوں کے اندر کوئی بھی رد و بدل جائز نہیں بلکہ حرام ہے، گنجائش نہیں. وہ آپ کی نہیں ہے، وہ یہ نہیں، شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت پیغمبر اسلام نے آپ تک پہنچائی ہے. اگر آپ کچھ بدلیں گے، یہاں تک کہ سوال کیا چھٹے امام علیہ السلام سے کسی آدمی، ماہ رمضان کے اعمال میں ایک جگہ پہ آیا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. ماہ رمضان کے اعمال اگر آپ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس میں ربی نہیں آیا. ایک تصویر ایسی ہے ماہ رمضان کے شب قدر کے اعمال ہیں، اس میں شب قدر میں شروع کرتے ہیں جب اعمال تو اس میں کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، ربی نہیں ہے اس میں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں. ہمارے ہاں جتنی بھی معصومین سے احادیث آئی ہیں اس میں ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ماہ رمضان کی شب قدر کے جو اعمال ہیں اس میں ایک جگہ پہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. تو ایک آدمی نے کہا مولا میں یہ ربی اپنے پاس سے جوڑ دیا کروں اس میں. مولا نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر اس نے کہا علی رضا رضوی. میں اپنے نام پیش کر رہا ہوں، جن کو نہیں پتا ان کو یاد ہو گیا. ان کا علی رضا رضوی کہا تو پھر یہ جعفر ابن محمد کی تسبیح نہیں ہوگی، علی رضا رضوی کی تسبیح ہوگی. اور کیا پتا، یعنی کہ تیری اپنی بنائی ہوئی تسبیح ہے. اس کی مثال بزرگ استاد آغا محسن نقاتی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے آپ ٹیلی فون کا کوڈ، اس نے بتایا کہ بھائی مجھے جب ٹیلی فون ملانا تھا کوڈ اس کا 786 ہے، تو آپ کہیں کہ میں 787 ملا لوں گا، ایک اضافہ کیا کم تو نہیں کیا، میں نے بڑھایا ہی ہے، گھٹایا تو نہیں. وہ ٹیلی فون مل جائے گا. کوڈ جو معصومین نے بتا دیا ہے خدا تک پہنچنے کا وہی استعمال کیجیے، اس کے علاوہ کچھ اور استعمال نہیں کر سکتے. جو کہہ دیا ہے بس وہی فائنل ہے جو معصومین نے بتا دیا. تو دین بالکل بے عینی ویسا لینا ہے جس طرح سے ہمیں رسول خدا نے اور ہمارے ائمہ نے بتایا ہے. اس لیے ہم ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. شریعت کو سمجھنے کے لیے اسی لیے تقلید ہے. کیسے؟ یہ فقہا مراجع قرآن اور سنت کو سمجھنے میں سب سے زیادہ دسترس رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کس کو سمجھنے میں؟ دین اور شریعت کو. کیا ہے؟ قرآن اور سنت کو. معصومین کے قول کو سمجھنے میں یہ پوری زندگی جو وقف کر دے اور وہ ہمیں سمجھا سکے اس کی تقلید جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید، اہل غیر کی تقلید ہمارے یہاں جائز نہیں. جو پوری زندگی وقف کر دے ائمہ علیہ السلام کے دین کو سمجھنے میں، قرآن کو جو سب سے اچھا سمجھتا ہو، جو احادیث اور معصومین کی سنت کو سب سے اچھا سمجھتا ہو، اس کی تقلید جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں. اب عقل یہ کہتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو قابل ہوگا، آپ کے پاس چوائس ہو، ڈاکٹرز ہیں، ابھی سب سے قابل یہ ہیں، اس کے بعد یہ ہیں، اس کے بعد اس کے بھی بعد یہ ہے، کس سے علاج کروائیں گے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جواب دیجیے. جو سب سے قابل ہوگا نا انسان، جو اسپیشلسٹ ہوگا انسان، اس سے علاج کرائے گا. یہاں تک کہ میں نے آپریشن کروایا تھا تو ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ مجھے ابھی تک ٹانکے نظر آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ ہو گیا، یہ مجھے کاٹ دینے چاہیے. میں نے کہا کاٹ دیں، مجھے کیا پتا، میں تو پیشنٹ ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں اس فیلڈ کا ماہر ہی نہیں ہوں. وہ ٹانکے کاٹنے والے کہیں گے 1 منٹ میں ذرا پوچھ لوں اسپیشلسٹ کو فون کر کے. یہ ڈاکٹر ہے، کوالیفائڈ ہے، اس کے باوجود بھی فون کیا. اس نے جب فون کیا اس نے خبردار ہاتھ مت لگانا ان ٹانکوں کو، اگر کاٹ دو گے تو جو آپریشن کیا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. کہا لیکن مہینے سے اوپر ہو چکا، ٹانکے تو نظر نہیں آنے چاہیے. کہا یہ اسپیشل ٹانکے یہ نظر آنے چاہیے. وہ ڈاکٹر تھا، اس کے باوجود بھی اس کو پہچان نہیں تھی کہ کون سے ٹانکے کاٹنے ہیں اور کون سے ٹانکے نہیں کاٹنے ہیں. اس کی مثال شیخ صدوق نے اس سے بڑی مثال دی ہے. کہا یہ تو دنیاوی، میں نے مثال دنیا میں مثال دی ہے. شریعت کے پروردہ، توحید کے پروردہ، ذات توحید کے پروردہ 2 نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک کا نام خضر ہے، دوسرے کا نام موسیٰ. واقعہ ذہنوں میں ہوگا، سورہ طٰہٰ کا واقعہ جا کے پڑھ لیجیے گا، تفصیلات میں نہیں جا سکتا. تقلید کے اوپر دیکھیے کیا چیز ہے دلیل. اب کیونکہ یہ تقلید کی میں دلیل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس کے خلاف کام بہت ہے، اس لیے دلیل دے رہا ہوں. ویسے مجھے احکام بتا رہا ہے، بنیاد بتانا ضروری ہے. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جناب خضر نے کہا یہ کشتی کے اندر سوار ہو جو میرے ساتھ چلو، میں وہی ہوں جس کا